سیدھا سیدھا سوال ہے, سب اس کی پذیرائی کر رہے ہیں, اسپین سے لے کے پاکستان تک سب کہہ رہے ہیں ویل ڈن, بہت اچھا ہوا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کتنا دیر پا ہونے والا ہے یہ؟ وعلیکم السلام فیصل صاحب. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حماس, ترکی اور قطر بالخصوص اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. میں اس وقت قطر میں موجود ہوں, یہاں مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اوزلو سے لے کر اب تک اسرائیل کی تاریخ کچھ یہ رہی ہے کہ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ اس نے توڑے ہیں. تو اس وقت جو ان کی اسٹریٹجک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس پلان پر اتنا زیادہ دھکیلا ہے تو حماس کی طرف سے جو ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اس پہلے مرحلے کی جو ہے وہ بات طے ہو گئی ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اپنی طرف سے وہ اس کی پاسداری کریں گے, لیکن ان کی پروجیکشن یہ ہے کہ عنقریب اسرائیل کی طرف سے اس کو توڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد امریکہ جو اسرائیل کی طرف سے ضامن بنے ہیں ان کو شاید یہ احساس ہوگا کہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ ان کو ان کے جی سی سی الائز سے بھی آئسولیٹ کیا جائے. تو اس سے جو ہے وہ اسرائیل کی پوزیشن کم سے کم مورلی کمزور ہوگی. اس پر کتنا اثر پڑتا ہے ایک الگ سوال ہے. تو فی الحال کم از کم یہ سوچ ہے حماس کی, قطر کی اور ترکی کی. حسن, ایز وی آر ٹاکنگ 21 منٹ پہلے کی خبر ہے کہ سیز فائر ڈیل کے بعد بھی اسرائیلی اسٹرائک ہوئی ہے. سو دیر یو گو جناب سعدیہ صاحب. اچھا, ایک تو یہ اسٹرائک والا معاملہ, دیٹس ون پارٹ. دا ادر پارٹ از کہ اس کو کون گارنٹی کرے گا. وی بن سینگ یو ایس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز اسرائیل, ان کو الگ آئسولیٹ ہونا, ان کے لیے اپنے ملک میں مشکلات ہونا, لوگوں کا وہاں احتجاج کرنا, دیٹس ون پارٹ آف اٹ. دا ادر پارٹ آف اٹ, جب بھی کہیں پر اسرائیل نے اسٹرائک کی ہے, یو ایس ہیز آلویز سیڈ کہ جی یہ تو ان کا حق ہے, اسرائیل یہ کر رہا ہے, یہ ان کا حق ہے. سو now کوئی بھی چھوٹا سا الزام لگا کر if they come back and attack غزہ after the peace talk is completed اور غزہ میں امن کی بات کمپلیٹ کر لی جاتی, پھر کیا؟ بالکل آپ درست فرمانیے. جب بنیادی طور پر 20 نکاتی معاہدہ یا ایجنڈا سامنے آیا تھا تو اس وقت ان تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ کس قسم کی گارنٹی دی جا رہی ہے فلسطینیوں کو, اور اس 20 نکاتی ایجنڈے میں فلسطینیوں کے لیے کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے. جو 2 ریاستی حل کی بھی بات کی گئی ہے اس میں کوئی روڈ میپ وغیرہ نہیں ہے, بلکہ ایک ون سائیڈڈ ہے. پہلے بھی ہماری اس موضوع پر بات ہوئی تھی, ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو یہ معاہدہ مزید مستحکم کرتا ہے اور وہ اسٹیٹس کو اسرائیل کے حق میں ہے. تو لیکن فی الحال معاملہ یہ ہے کہ جو یہاں پر فریق ہے مثال کے طور پہ وہ جو حماس کی طرف سے ایک لحاظ سے ضامن ٹھہر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بھی اتنے زیادہ آپشنز نہیں ہیں. اب کوشش یہی ہے ان کی کہ پولیٹیکلی کم سے کم اس بات کو واضح کیا جائے کہ ایک مرتبہ پھر اسرائیلی وہ پارٹی ہے جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے. ٹرمپ کی طرف سے جب اعلان بھی کیا گیا تھا اور اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ حملے روک دے, اس کے باوجود اسرائیل نے حملے جاری رکھے تھے. اس سے ظاہر ہے صدر ٹرمپ کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ صدر ٹرمپ کو ڈومیسٹکلی مختلف معاملات سے نمٹنا ہوتا ہے بشمول ایک بہت مضبوط اے پیک لابی کے. اسی تناظر میں آپ کو پتہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کیس جو چل رہا ہے اس سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سے امریکیوں کے جو فیصلے ہیں وہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید بعض لوگوں پر فائلز موجود ہیں, ان کی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ اقوام متحدہ کی قومی سلامتی میں ویٹوز سے لے کر ہر جگہ امریکہ نے ایک نیوٹرل کردار ادا نہیں کیا, اور اس میں اسرائیلی لابی کا بھی ایک اپنا کردار ہے. جس طرح سے وہاں کا صدر منتخب کیا جاتا ہے, ان کی کیمپینز میں جتنی اسرائیلی جو لابی ہے اس کی فنڈنگ ہوتی ہے یا فائنانسنگ ہوتی ہے, اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. سو آئی مین یو کانٹ, وہ لوگ نہیں ناراض کر سکتے اسرائیل کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.